نظم حکومت تو قائم ہونا تھا نا. اور اس زمانے کا ذرا تصور کیجئے کہ یہاں کی اگر کوئی بات ہے تو وہ اگر آپ دمشق پہنچانا چاہتے ہیں یا اگر آپ بغداد پہنچانا چاہتے ہیں، بغداد تو خیر بہت بعد میں آباد ہوا، کہیں بھی پہنچانا چاہتے ہیں تو مہینوں لگ جائیں. یعنی یہ ریڈیو، یہ ٹیلی ویژن، یہ اخبارات، یہ آپ کے نمائندے، ان میں سے کچھ بھی موجود نہیں ہے. وہاں اس طرح کے خلفشار میں یہاں بغاوت ہو گئی ہے. ایک خلیفہ راشد کو شہید کر دیا گیا ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیعت ہوئی. اب اس میں ظاہر ہے کہ جس وقت یہ بیعت ہوگی تو اس کی خبر پہنچے گی، اس کے تحت اقدامات کیے جائیں گے. مختلف جگہوں پر جو پہلے سے گورنر موجود ہیں ان کو بھی اطاعت کے لیے کہا جائے گا. یہی ہونا چاہیے. یہی ہوا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف کھڑے ہو کے دیکھیے تو وہ یہ کہیں گے کہ وہ لوگ جن کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد یہ حیثیت حاصل تھی کہ وہ فیصلے کریں، وہ مدینہ ہی میں ہوا کرتے تھے. انہی میں سے بہت سے لوگ اس وقت موجود بھی تھے. انہی لوگوں نے مجھے جب کہا اور میرے معذرت کرنے کے باوجود اصرار کے بعد انہوں نے مجھے آمادہ کیا کہ میں خلیفۃ المسلمین کی ذمہ داریاں سنبھال لوں، یعنی مسلمانوں کے سربراہ کی. اس لیے میرا انتخاب بالکل جائز ہے اور ہر آدمی کو اس کی پیروی کرنی چاہیے. دوسری جانب جو لوگ کھڑے ہیں وہ اس معاملے کو اس نظر سے نہیں دیکھ رہے ہیں. وہ اس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ جو اطلاعات مل رہی ہیں اس کے تحت ایک بلوہ ہوا ہے، اس بلوے میں بغاوت کی صورت پیدا ہوئی ہے، مدینے پر قبضہ کر لیا گیا ہے، مسلمانوں کے حکمران کو شہید کر دیا گیا ہے، اور وہ جو شہید کرنے والا گروہ ہے اسی کے لوگوں نے ایک اور شخصیت کو حکمران بنا دی. تو وہ اس سارے معاملے کو اس زاویے سے دیکھ رہے ہیں. جب وہ اس زاویے سے دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے اس حکومت کو، اس کے انعقاد کو ماننے سے انکار کر دیا. اچھا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو پہلے طریقہ قائم تھا وہ طریقہ تھا، امن و امان کا زمانہ تھا، وہی سارے لوگ مدینے میں اکٹھے ہوئے، اسی طرح سے انہوں نے مل کے ایک انتخاب کیا اور کسی نے ماننے سے انکار کر دیا. ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے. اس وجہ سے میرے نزدیک اس کے بارے میں فیصلہ کن انداز اختیار کر لینا، اس کے بارے میں حکم لگانا، اس سے متعلق دو گروہ بن جانا، یہ بڑی افسوسناک بات ہے. اس میں اگر آپ دونوں جانب کھڑے ہو کر دیکھیں تو دونوں گروہوں کے لیے بات کہنے کی گنجائش ہے. اچھا، بہت اہم. اور جب ایسا ہو تو ہمیں اپنی اگلی نسلوں کو بھی یہ بتانا چاہیے کہ یہ وہ گروہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کنتم خیر امت، یہ صحابہ کرام کا گروہ ہے. ان کے مابین ایک بڑا اختلاف ہوا ہے، تلوار نکل آئی ہے، جنگ و جدال کی نوبت آ گئی ہے. تو اس معاملے میں روا روی کے ساتھ ایک طرف کھڑے ہو کر گفتگو نہیں ہو سکتی. میرے نزدیک آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ معاملات کی نوعیت ایسی نہیں ہے کہ وہاں اس امت کے لوگ قیامت تک یا شیعان معاویہ بن کے کھڑے ہوں یا شیعان علی بن کے کھڑے ہوں. یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ شیعہ کا لفظ یہاں کسی مذہبی گروہ کے لیے نہیں بولا گیا. عربی زبان میں یہ لفظ کسی کے حمایتیوں کے لیے بولا جاتا ہے، اور چونکہ یہیں سے اس لفظ کی ابتدا ہوئی ہے تو اسی سیاق میں نے اس کو استعمال کیا ہے. ہمیں اپنی اگلی نسلوں کو اس طرح سے تعلیم دینی چاہیے کہ یہ صورتحال تھی. یعنی اس صورتحال میں سیدنا علی اپنی جگہ بالکل درست ہو سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے بالکل ان لوگوں کے مشورے سے، انہی کی رائے سے، اس وقت ایک خلفشار برپا تھا، ایک فتنے کی صورتحال تھی، میں نے آگے بڑھ کر نظم حکومت کو سنبھال لیا ہے. یہ بات کہ وہ اس کے اہل تھے یا نہیں، اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی. یہ بات کہ وہ اپنی سیرت اور کردار سے کس بلند مقام پر فائز تھے، اس میں بھی دو رائے نہیں ہو سکتی. تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں، ان کے حامی بھی یہ کہہ سکتے ہیں، اور مخالفین جنہوں نے اس کو نہیں مانا، یہاں میرے نزدیک صحیح تعبیر یہ نہیں ہے کہ دوسرے گروہ نے بغاوت کر دی. بغاوت کا لفظ تو اب تب استعمال کریں گے جب حکومت قائم ہو گئی، ہر لحاظ سے امن قائم ہو گیا اور پھر کسی نے اس کو ماننے سے انکار کیا. یہاں صورتحال یہ ہے کہ حکومت کے انعقاد ہی کو نہیں مانا جا رہا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر فی الواقع حکومت کا انعقاد اسی طریقے سے ہوا ہے جس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے تو پھر سیدنا عثمان کے قاتلوں کو پکڑیے، ان کو سزا دی. تو یہ دوسرے فریق کا موقف ہے. اس میں نیتوں میں اترنا، محرکات طے کرنا، یہ ہمارا کام نہیں.
یہ فیصلہ قیامت میں ہو جائے گا. اور یہ بھی ہمارا کام نہیں ہے کہ جس چیز کے بارے میں اس وقت صحابہ کرام کی جماعت اتفاق سے حکم نہیں لگا سکی، اس کے بعد اس کے بارے میں ہم حکم بھی لگائیں اور اس کی بنیاد پر دوسرے گروہ کو متون بھی کریں. دونوں کا موقف اپنی اپنی جگہ ایک بنیاد رکھتا ہے، اور بارہا سیاسی معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ دونوں موقف اپنی جگہ پر درست کہے جا سکتے ہیں اور ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا آسان نہیں ہوتا. تو میرے نزدیک اس معاملے کو اس طرح دیکھنا چاہیے.